बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुमिनीन कराम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज मैं अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये है हज़रत मीसम तिमार की सवाने हयात पर। आज इसका मैं पार्ट 1 आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी लेंथी मजलिस थी तो मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम की है। एक पार्ट आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और दूसरा जो पार्ट होगा वो 1-2 दिन के अंदर ही इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो आज मजलिस से पहले जो मैं हदीस शेयर करने वाला हूँ, ये किताब है वसाइल शिया, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 1152 यानी कि 1152, जहाँ पर इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स अपने मोमिन और मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए दुआ करेगा, अल्लाह ताला हर एक की तरफ से एक फ़रिश्ता मुकर्रर करेगा जो उसके लिए दुआ करेगा। तो ये छोटे छोटे से अच्छे अमाल हैं जो कि हमें बजा लाने चाहिए। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो अपने लिए हम दुआएं मांग रहे होते हैं तो वहाँ आप दूसरों के लिए भी दुआएं मांगा करें। यहाँ तक भी हुक्म है कि जब आप दूसरों के लिए दुआएं मांगते हैं तो आपकी दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। और यहाँ पर ये एक वजह भी है कि वो एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो कि आप लोगों के लिए दुआ करता है। तो ये थी आज की हदीस। तो चलें आज की मजलिस को शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. किसी की मौत की खबर दे देना, उसके सामने ये कह देना तुम मारे जाओगे, यही काफी है? नहीं, हर वक्त किसी न किसी बहाने से याद दिलाना। कूफे में अली हुकूमत के दौर में जहाँ थोड़ी सी फुर्सत पाते मीसम की दुकान पे बैठ जाते। छोटी सी दुकान थी मीसम की। मीसम तम्मार, तम्र कहते हैं खजूर को, तम्मार कहते हैं खजूर बेचने वाले को। खजूर बेचा करते थे, उसी से गुजारा करते थे। अली बाजार से निकले और मीसम की दुकान पे बैठ गए। मीसम को जब कभी जरूरत होती, किसी काम से जाते, मौला से कहते, मौला दुकान आप देखिएगा, मैं अभी आता हूँ। अब अली खजूर की दुकान पर, अली बता रहे हैं, मेरे सहाबी के मर्तबे को पहचानो। मैं आम लोगों को सहाबी नहीं बनाता, मुझे मीसम का मर्तबा मालूम है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। चले जाते। अब कहकर जा रहे हैं तो इसके माने ये हैं कि खरीदार आएगा, ग्राहक आएगा तो माल भी बेचिएगा। लेकिन मौला है, ये कैसे कहें कि आप मेरी जगह पे माल बेचिएगा? मौला दुकान पे बैठ, मतलब इशारा कर गए। अब अली क्यों बेचें खजूरें? अली तो बस बैठ गए दुकान पर और मीसम चले गए। खरीदार आ गया, उसने कहा खजूरें चाहिए। अली ने कहा खजूरें उठा लो इतनी जितनी रकम दे रहे हो और सिक्का वहां सामने रख दो। कभी सुनते हैं कि पुराने दौर में, चंद्रगुप्त और अशोक के दौर में, हजारों बरस पहले हिंदुस्तान में यह तरीका था कि दुकान पे माल लगा रहता, खरीदार आते, सिक्का रखते और माल ले जाते। इतनी ईमानदारी थी। या वो थोड़ा सा नमूना कहीं आपको यूरोप में मिल जाएगा कि एक आध दुकानों पे दूध की बोतलें रखी हैं, पैसे वहां रख दिए उन्होंने, पाउंड या डॉलर, और बोतल ले गए। न वो बेईमानी करेगा कि दूध में पानी मिलाए, न ये बेईमानी करेगा कि नोट की जगह कागज का टुकड़ा रख जाए। हैं? दुकानदार को ग्राहक पे भरोसा, ग्राहक को दुकानदार पे भरोसा, यही तो इस्लाम ने सिखाया। लेकिन ये पाकिस्तान को अल्लाह और तरक्की दे कि पूरी दुनिया में 2 नंबर का माल बेचना पाकिस्तान ने सिखाया। किसी मुल्क को ये मालूम ही नहीं था कि 2 नंबर क्या है। उनका भाई ये क्या है? इनका ये तो नंबर 1 है, और का ये लालू खेत में बनता है, ये नंबर 2 है, ये औरंगी में बनता है, ये नंबर 2 है। लालू खेत और औरंगी में 2 नंबर बनता है। ऐसी बस्तियों में नंबर 2 बनता है। कैसे पलटू मैं लफ्ज को? 2 नंबर बनता है, नंबर 2 बनता है। तो तय तो कर दिया कि एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है। नंबर 1 असली है और नंबर 2 नकली है। और कहते भी नहीं, नंबर 2 नहीं चाहिए। इतनी बेजारी नंबर 2 से। अच्छा, नंबर 1 सबको पसंद है, सबको नंबर 1 पसंद है। जब हमने कहा दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, तो हमारे पहले नंबर पे सब बिगड़ गए। हम अच्छे का हक हैं, हम नंबर 1 लेते हैं, तो क्या परेशानी? नहीं चाहिए नंबर 2, 2 नंबर माल नहीं चाहिए। नाराज हो जाइए आप, नहीं है आदत हमें इस्तेमाल करने की नंबर 2। गौर करें ना। तो ये ईमानदारियां अगर इस्लाम में होती और खोटे सिक्के न होते तो इस्लाम कैसा परवान चढ़ता? आदतें खराब हो गई। अली इन आदतों को दूर करना चाहते थे। का सिक्का वहां रखो, खजूरें ले जाओ। थोड़ी देर के बाद आए, मीसम तम्मार का कुछ बिक्री हुई, का सिक्का वहां रखा है, खजूर ले जाने वाला ले गया। अब जब गल्ला छोड़ के कोई जाता है
تو دکاندار پہلے گلے کی طرف جھپٹتا ہے کتنے کی بکری ہوئی، تو میسم بھی ادھر گئے سکہ اٹھانے. اب جو اٹھایا کہا مولا علی یہ سکہ تو کھوٹا ہے، آپ نے دیکھا نہیں یہ سکہ کھوٹا ہے. کہا تو کیا ہوا کھوٹا ہے؟ کھجوریں بھی اس کی کڑوی ہیں. کچھ دیر کے بعد منہ سے تھوکتا ہوا کھجوریں آیا. کہا یا علی یہ کھجوریں تو کڑوی ہیں. کہا تو تیرا سکہ بھی تو کھوٹا ہے. اور جب رات آتی تو صحرا میں ہاتھ پکڑے ہوئے میسم لے لو، علم ملایا، علم منایا، علم بلایا، علم غیب، علم تعویل حدیث. کیا ذہن تھا، کیا سینہ تھا. جن لوگوں نے علی سے علم براہ راست، ان کے ذہن کتنے اعلیٰ تھے. کبھی اس پہ سوچئے گا کہ اس وزن کو اٹھانا آسان تھا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کمیل اور میسم کے مرتبے کیا تھے، قمبر کا مرتبہ کیا تھا. سیکھ لو. میسم جب تک ہم ہیں ہم سے لے لو. تو کیسے سکھایا؟ اس طرح سکھایا کہ ہمیشہ جب راستے سے چلتے تو کوفے کی اس گلی سے گزرتے جس طرف حریث کا مکان تھا، اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتے اور کہتے میسم یہ سامنے جو درخت ہے، یہ سامنے جو درخت ہے اس درخت پر تمہیں سولی دی جائے گی. اے میسم کیا حال ہوگا تمہارا جب عبید اللہ ابن زیاد تمہیں بلائے گا دارالامارہ میں اور تم سے یہ کہے گا کہ علی پر تبرہ کرو، تو تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ کہ یا علی کیا مجال جو ہم اس کے ظلم سے ڈر جائیں. کہ میسم زبان کاٹی جائے گی، ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے. کہ مولا کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، ایک دن ہوتا تو چلیے. جب ادھر سے گزرے مسکرا کر میسم اس درخت کو پہچان لو، اور کبھی کبھی رک کر یوں اشارہ کرتے جاتے کہ سنو اس درخت کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. ایک ٹکڑے پر تم کو پھانسی دی جائے گی، سولی دی جائے گی. ایک ٹکڑے پر رشید حجری کو، اور ایک ٹکڑے پر خالد بن قیس کو. 3 ٹکڑے ہوں گے. اب بتا دیا علی نے. میسم نے یاد بھی کر لیا، لیکن ہمیشہ یہ سوچا کرتے تھے درخت کے ٹکڑے کیسے ہوں گے، درخت کے ٹکڑے کیسے ہوں گے. علی کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں، یہاں تک کہ 60 ہجری 20 برس گزر گئے. 20 برس میسم نے اس درخت کو پانی دیا. روز صبح اٹھ کر وہاں جاتے اور اس درخت میں پانی دیتے تاکہ درخت کے کھجور کا پروان چڑھے. اور وہ حریث جو اس درخت کے سامنے مکان میں رہتا، اس سے پکار کر کہتے حریث ہم تمہارے پڑوس میں آنے والے ہیں. تو حریث کہتا میں سمجھتا تھا کہ میسم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں تمہارے پڑوس میں مکان لینے والے ہیں. لیکن بہت بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ میسم کے پڑوس کا کیا مطلب تھا اور اس درخت کو پانی کیوں دے رہے. جس دن عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا، جب اسے علم ہوا کہ حسین عراق کی طرف آ رہے ہیں، اور یزید نے فوراً ابن زیاد سے کہا کہ کوفے کی گورنری تیرے سپرد اور کسی علی والے کو چھوڑنا نہیں. تو جب لشکر لے کر پہلی بار اس گلی سے گزرا تو ابن زیاد کے سپہ سالار کا جھنڈا اس درخت کی شاخ سے ٹکرایا اور پھٹ گیا، چاک ہو گیا. غصے میں ابن زیاد نے کہا یہ بدشگونی ہوئی ہے، ہمارے لشکر کا پہلا جھنڈا ہی اس درخت نے چاک کر دیا، اسے کاٹو. درخت کٹا تو میسم کچھ اور سرشار. اس کیفیت کو میں بیان کیسے کروں؟ سوچا کرتے تھے کہ علی نے کہا ہے کہ اس درخت کے 3 ٹکڑے ہوں. ابھی تو یہی نہیں پتا تھا کہ درخت کٹے گا کب. آج پتا چلا کہ درخت کٹ گیا. ابن زیاد نے درخت کو کاٹ ڈالا. تو دیکھنے چلے. اب جب دیکھنے چلے تو اپنے بڑے بیٹے علی بن میسم کو ساتھ لے کر چلے. ہر علی والے نے اپنے بڑے بیٹے کا نام علی رکھا تھا تاکہ ہر وقت علی علی کہتا رہے اور ہر وقت ہر سانس میں علی سمائے رہیں. اس لیے کہ بیٹا روح ہے. بیٹے کو لے کر آئے، درخت کٹا پڑا ہوا ہے. اس محلے زیاد کے پاس پہنچا اور کہا یہ درخت تو کٹ گیا، اگر اجازت دیجئے تو میں خرید لوں. کا رقم جمع کر دو بیت المال میں، درخت خرید لو. اس نے درخت خرید لیا اور وہیں کھڑے ہو کر اس کے 3 ٹکڑے کیے بیچنے کے لیے. لیکن جب درخت کٹنے والا تھا تو میسم اپنے بیٹے کو لے کر پہنچ چکے تھے.
اور پہنچنے کے بعد ایک بار کہا بیٹا علی جاؤ اس سے پہلے کہ یہ درخت کٹ جائے، جدھر میں اشارہ کروں 3 حصے میں اشارہ کروں گا، ایک حصے پر بیچ والے حصے پر جب میں انگلی اشارہ کروں وہاں میرا نام کھودنا درخت پہ اور ایک کیل گاڑ دینا۔ اس نے بیٹے نے نام کھود دیا اپنے باپ کا اور کیل گاڑ دی۔ میسم مسکراتے ہوئے بیٹے کو لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد آرے سے درخت کٹا اور 3 حصے ہوئے، ایک حصہ کوئی خرید کے لے گیا، ایک حصہ کوئی خرید کے لے گیا۔ صبح پھر آئے، بیٹے سے کہا بیٹا اب جا کے قریب دیکھو جو حصے بک گئے ان میں کون سا رہ گیا اور کون سا حصہ گیا۔ بیٹا قریب گیا، کہا بابا عجیب اتفاق ہے، 2 حصے بک گئے، ایک حصہ جو پڑا ہے درخت کا اس پہ آپ کا نام لکھا ہے جس پہ میں نے لکھا تھا اور کیل گڑی کا، بس ٹھیک آؤ۔ ایسے علی والے، ایسے علی والے، ایسے علی والے گویا دولہا بنتے ہیں۔ یہ کس بات کی تیاری ہے؟ ذہن میں رہے یہ کس بات کی تیاری ہے، یہ کس دن کی تیاری ہے، یہ سرشاری کی کیفیت کیوں طاری ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک دن شکایت پہنچ گئی، 8 ذی الحجہ مسلم کی شہادت سے 1 دن پہلے میسم کو پکڑ کے بلایا گیا۔ تم بہت قریب تھے علی سے، بہت قریب تھے علی سے، کہاں؟ کہ علی سے بیزاری کا اعلان کرو، کہو جو ایسا نہ کروں تو کا ہاتھ پیر کٹے جائیں گے، تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں گے۔ کہا یہ تو ہمارے مولا نے ہم کو بتایا ہے، تو نے کون سی نئی بات کہی؟ غصے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ابن زیاد تخت، کہا اور کیا بتایا ہے علی، اور کیا بتایا؟ کہ علی نے بتایا کہ میری زبان بھی تو کاٹے گا۔ ابن زیاد نے کہا تو صحیح کہ میں تیرے علی کو جھوٹا نہ کر دوں، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ کہ سن میرا مولا سچا ہے، تو میری زبان کاٹے گا۔ ابن زیاد نے کہا میں زبان نہیں کاٹوں گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ دیکھیے اس کو غصہ دلا رہے ہیں، اسے تاؤ دلا رہے ہیں، تو زبان کاٹے گا، وہ کہہ رہا نہیں کاٹوں گا، تو زبان کاٹے گا، نہیں کاٹوں گا۔ نہیں سمجھے علی والا، پھر سمجھیے دشمن علی والے سے کھیلنا چاہتا ہے، اور علی والا ظالم سے کھیلتا ہے۔ جاگ رہے نا یہ ان قربانیوں کے معجزات، اس لیے ان شبوں میں انہیں خراج کربلا کی شہادت سے میسم کی شہادت جڑی ہوئی ہے۔ جملہ دے دوں، اگر میسم زندہ رہ جاتے 9 ذی الحجہ کے بعد تو جس طرح کوفے میں حسین کا خط حبیب کے نام آیا، ایک خط میسم کے نام بھی آتا، لیکن میسم نے اپنا نام مسلم کی شہادت سے پہلے لکھوایا۔ میرے اس قیمتی جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، اس لیے کہ میسم نے بتایا کہ کربلا کی قربانیوں کا آغاز مسلم سے ہوگا، اور 20 برس کی قربانیاں جو 40 ہجری سے 60 ہجری تک کی ہیں میں ہوں، کربلا اور ہے میں ہوں۔ وہ 2,60,000 قربانیوں کا میں تتمہ ہوں، مسلم کربلا کی قربانیوں کا آغاز ہے، وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ حبیب وہاں ہے میں یہاں ہوں، زہیر وہاں ہے میں یہاں ہوں، مسلم ابن اوسجہ وہاں ہے میں یہاں ہوں۔ ہر ایک علی والا اپنے مرتبے کو بھی پہچانتا تھا۔ ان مجالس میں یہی پیغام ہے آپ کے نام کہ اے علی والو اپنے مرتبے پہچان۔ اگر ان مجالس سے یہ نہ پتا چلا عزاداروں کو کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے تو جینے کا کیا فائدہ، زندگی کا کیا فائدہ؟ لطف زندگی یہ ہے کہ اپنے رتبے